درختوں میں گھرا ہوا یہ ایک نیم پختہ قصبہ تھا۔ یہاں تک پہنچنے والا راستہ بھی نیم پختہ ہی تھا۔ ہماری گاڑیاں دھول اڑاتی اور ہچکولے کھاتی 7 بجے کے قریب ایک شاندار کوٹھی کے سامنے جا رکیں۔ یہ کوٹھی قصبے کے ٹاٹ میں مخمل کا پیوند نظر آتی تھی۔ اندرونی عمارت کے سامنے کافی کھلا گراسلان تھا۔ اس لان میں ہیبت ناک صورت والا ایک کتا بندھا تھا اور خوبصورت رنگوں والے 2 مور ٹہل رہے تھے۔ میں نے دیکھا 2 ملازم صورت افراد کوٹھی کی بیرونی دیوار پر سفیدی پھر رہے تھے۔ یہ سفیدی آرائش کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس کے نیچے کچھ نعرے چھپائے جا رہے تھے۔ غالباً رات کے اندھیرے میں کوئی کوٹھی کی دیوار پر کچھ لکھ گیا تھا۔ کوٹھی کے گیراج میں صرف ایک سوزوکی وین کھڑی تھی، جسے دیکھ کر انسپکٹر باجوہ نے شبہ ظاہر کیا کہ مطلوبہ شخص گھر میں نہیں ہے۔ گیٹ پر کھڑے چوکیدار نے پولیس کی آمد کو حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دیکھا۔ فوراً اندر اطلاع پہنچائی گئی۔ سفید بالوں اور گول مٹول ناک والا ایک ادھیڑ عمر شخص سلیپر پہنے برآمد ہوا۔ اس نے اپنا نام رمضان بتایا اور کہا کہ وہ وسیقہ نویس ہے اور پراپرٹی کے کام میں مالک محمد کا ہاتھ بٹاتا ہے۔ اس کی گفتگو سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ مالک محمد کا ملازم خاص ہے۔ اس نے انکشاف کیا کہ مالک صاحب الصبح لاہور چلے گئے تھے۔ ان کی واپسی 9-10 بجے تک ہوگی۔ ایس پی برکت نے کوٹھی کا مین گیٹ کھلوایا اور ایک کار اندر پارک کر دی۔ پھر انسپکٹر باجوہ کو ہدایت کی کہ وہ 2 ہیڈ کانسٹیبلوں کے ساتھ فوراً قصبے کے ناکے پر چلا جائے اور جیسے ہی مالک محمد واپس پہنچے اسے ساتھ لے کر یہاں آ جائے۔ انسپکٹر باجوہ نے حکم کی تعمیل کی۔ ہم ایس پی برکت کے ساتھ کوٹھی میں آ گئے۔ یہاں برآمدے میں ایک ادھیڑ عمر عورت 3 بچوں کو لیے کھڑی تھی۔ تینوں لڑکے تھے۔ وہ سب پریشان نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک بچے کی عمر 7 سال کے قریب تھی۔ منجھلا اندازاً 4 سال کا اور چھوٹا 2 سال کا تھا۔ چھوٹے دونوں بچوں کا رنگ گندمی اور بال گھنگریالے تھے، جبکہ بڑا بچہ بہت گورا چٹا اور تیکھے نین نقوش والا تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بھی بادامی تھا۔ مالک محمد کے ملازم خاص رمضان نے ہمیں ڈرائنگ روم میں پہنچایا۔ وہاں ڈرائنگ روم کی آرائش سے جہاں دولت مندی کا اظہار ہوتا تھا، وہاں یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ اس سجاوٹ میں کسی بازو خاتون کا ہاتھ ہے۔ ایس پی برکت نے رمضان سے چند سوالات کرنے کے بعد اسے باہر بھیج دیا اور اس ادھیڑ عمر خادمہ کو بلایا جو برآمدے میں بچوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ عورت کا نام بشیرہ تھا۔ وہ عام سی دیہاتن نظر آتی تھی۔ اپنی معاشی مجبوریوں کے سبب زمینداروں اور چودھریوں کے گھروں میں کام کرنے والی، بچے بہلانے والی، برتن مانجنے والی اور بچا کچا کھانا میلی چادر کے پلو سے ڈھانپ کر گھر لے جانے والی۔ پولیس کی آمد سے وہ بہت خوفزدہ تھی۔ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بتایا کہ اس گھر میں خدمت انجام دیتے ہوئے اسے صرف 1 مہینہ ہوا ہے، لہٰذا یہاں کے حالات کے بارے میں اس کی معلومات بہت کم ہیں۔ ایس پی نے ڈانٹتے ہوئے کہا، میں پوتنی دا جو بکواس کر رہا ہوں وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جتنا بھی جانتی ہو بتا، جتنا بھی جانتی ہو۔ بشیرہ نامی یہ ملازمہ اور سہم گئی۔ وہ رو دینے کی قریب تھی۔ پولیس سے تو ڈر رہی تھی، اپنے مالک سے بھی خوفزدہ تھی کہ معلوم نہیں وہ بعد میں اس سے کیا سلوک کرے۔ میں اسے تشویش دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ گھبراؤ نماسی، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی تمہارا بال بے کا نہیں کر سکتا۔ جو بھی جانتی ہو کھل کر بتا دو۔ میرا فکر نشانے پر لگا۔ عورت قدرے پرسکون نظر آنے لگی، لیکن ایس پی صاحب کو میری یہ دخل در معقولات پسند نہیں آئی۔ انہوں نے جلتی نظروں سے مجھے گھورا جیسے بازوبان خاموشی فرما رہے ہوں، کاکا بلی تو ہیڈ کانسٹیبل ہے، اپنی اوقات میں رہ، ورنہ میں پوتنی دا بڑا خر دماغ ہوں۔ عورت نے ایس پی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ مالک محمد کی بیوی گھر میں نہیں ہے۔ اسے گئے ہوئے 5-6 ماہ ہو چکے ہیں۔ غالباً وہ روٹ کر گئی ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں مالک محمد کو بچے سنبھالنے میں بہت دشواری تھی۔ اس نے بچوں کے لیے 2-3 آیا بدلی ہیں۔ اب پچھلے 1 ماہ سے وہ یہاں کام کر رہی ہے۔ ایس پی برکت نے تینوں بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ بچے مالک محمد کے ہیں؟ جی حضور، عورت نے ہکلا کر کہا۔ پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولی، مجھے تو یہی پتا ہے نا۔ کیا مطلب؟ اس میں کوئی شک والی بھی بات ہے؟ یہ بڑا لڑکا شاید بیوی کے پہلے خاوند سے ہے، لیکن مالک اسے اپنا ہی کہتا ہے۔ میں نے چونک کر بڑے لڑکے کو دیکھا۔ پہلی نگاہ میں ہی وہ مجھے دوسرے بچوں سے مختلف نظر آیا تھا۔ اب بشیرہ کی بات سے اس خیال کی تصدیق ہو گئی تھی۔ ایس پی نے گورے چٹے لڑکے کو گھور کر دیکھا۔ وہ کچھ اور سہم گیا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ ایس پی برکت نے انگلی سے اشارہ کیا۔ لڑکا لڑکھڑاتا ہوا قریب آ گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ایس پی نے پوچھا۔ وہ آنسو بھری نظروں سے بشیرہ کی طرف دیکھنے لگا۔ بشیرہ نے کہا، یہ بول نہیں سکتا جناب، جماندرو گونگا ہے نا۔ کیا نام ہے اس کا؟
ایس پی نے بشیرہ سے پوچھا، مالک اسے یوسف کہتا ہے، یہ شروع سے مالک کے ساتھ ہے؟ نہیں جی، کچھ 4 مہینے ہوئے ہیں اسے یہاں، بی بی کے جانے کے 2 ماہ بعد یہاں آیا تھا۔ میں ملازم ہوئی تو مالک نے مجھ سے کہا تھا، یہ میرا بڑا بیٹا ہے، اس کا خیال دوسرے دونوں بچوں کی طرح رکھنا۔ قصبے کے لوگوں کا کیا خیال ہے؟ ایس پی نے پوچھا۔ وہ تو کئی طرح کی باتیں بناتے ہیں جی، ان کا خیال ہے کہ یہ مالک کا نہیں، بی بی کا بچہ، اور مالک اپنے سوتیلے بیٹے سے جو محبت کر رہا ہے نا، وہ دکھاوے کی ہے، ورنہ میاں بیوی میں جھگڑے کی وجہ یہی لڑکا ہے۔ مالک کو بی بی کی پہلی شادی کا پتہ نہیں تھا، جب پتہ چلا تو دونوں میں ٹھن گئی اور وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بشیرہ بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ بات مکمل کرو بشیرہ بی بی، ایس پی برکت نے اسے جھاڑا۔ وہ جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بی بی کی ناجائز اولاد ہے۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ مالک محمد جیسے باثر اور ٹہکے دار شخص پر لوگ اتنی آسانی سے الزام تراشی بھی کر سکتے ہیں۔ ایس پی نے بشیرہ سے پوچھا، کیا بی بی بہت خوبصورت ہے؟ یہ سوال غیر ضروری تھا، ابھی بشیرہ بتا چکی تھی کہ وہ بی بی کے گھر چھوڑنے کے بعد یہاں آئی تھی۔ ویسے بھی بچوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ان کی ماں خوش شکل رہی ہوگی۔ بشیرہ بولی، میں نے تو بی بی کو نہیں دیکھا جی، ہاں لوگ کہتے ہیں کہ بی بی بہت خوبصورت ہے، بالکل کشمیرن لگتی ہے جی۔ یہ ایک بالکل غیر متوقع موضوع چھڑ گیا تھا۔ ہم یہاں مالک محمد کو ایک فوجداری کیس میں گرفتار کرنے آئے تھے، اس کے خانگی معاملات میں جھانکنے نہیں۔ بہرحال وقت گزارنے کے لیے مصروفیت ٹھیک تھی۔ 1.5-2 گھنٹے میں مالک محمد کے 3 ملازمین سے مالک کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوئیں۔ تینوں ملازمین میں سے کوئی بھی وثوق کے ساتھ نہیں بتا سکا کہ یوسف مالک کا بچہ ہے، بی بی کا یا دونوں کا۔ ہاں مالک کا دعویٰ یہی تھا کہ یوسف چھوٹے دونوں بچوں کا سگا بھائی ہے اور اس کی پیدائش کوہاٹ میں ہوئی تھی، جہاں وہ اپنی نانی کے پاس رہتا تھا۔ مالک محمد کے بارے میں پتا چلا کہ بیوی کے جانے کے بعد سے وہ خاصا اپسیٹ ہے، کاروبار میں دھیان بہت کم ہو گیا ہے، کوٹھی کے مردان خانے میں بپا ہونے والی رقص و سرور کی محافلیں ختم ہو چکی ہیں اور مشتبہ لوگوں کی آمد و رفت بھی نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ خاص طور پر پچھلے 3-4 ماہ سے بہت بدلا نظر آتا تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ عنقریب وہ یہ مکان بیچ کر کہیں اور شفٹ ہو رہا ہے۔ اس وقت ڈرائنگ روم کا وال کلاک 9 بجا رہا تھا جب قصبے کے باہر سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں۔ ایس پی کے ساتھ ہم سب اچھل پڑے۔ فائرنگ پہلے رک کر ہوئی، پھر ایک دم شدت اختیار کر گئی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ انسپکٹر باجوہ اور اس کے ساتھیوں کی کسی سے مڑ بھیڑ ہو گئی ہے۔ غالب امکان یہی تھا کہ مخالف فریق مالک محمد ہے۔ وہ قرب و جوار کے علاقے میں سب سے دھڑلے دار شخص تھا۔ 4-5 مسلح کارندے ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے۔ پولیس پارٹی کو شروع سے یقین تھا کہ وہ اتنی آسانی سے گرفتاری پیش نہیں کرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ چھاپا مار پارٹی پوری تیاری سے آئی تھی۔ ایس پی کا اشارہ پاتے ہی ہم کار کی طرف دوڑے۔ ڈرائیور پہلے سے گاڑی میں موجود تھا۔ یوٹر لے کر کار کمان سے نکلے تیر کی طرح قصبے کے بیرونی راستے کی طرف بڑھی۔ قصبے کی گلیوں میں لوگوں کے چہروں پر ہراس نظر آ رہا تھا۔ یہ تو وہ علل صبح ہی جان چکے تھے کہ قصبے میں پولیس موجود ہے، اور اب وہ چور سپاہی والی دوڑ بھی دیکھ رہے تھے۔ جو ہی ہماری کار قصبے سے باہر نکلے، دوسری پولیس کار نظر آ گئی۔ ایک تنگ راستے پر موڑ کاٹتے ہوئے وہ چوہڑ میں گھس گئی تھی۔ بائیں طرف کے دونوں پہیے کیچڑ میں دھنسے ہوئے تھے اور ڈرائیور باہر نکلنے کے لیے جتنا زور لگا رہا تھا، گاڑی گھوم گھوم کر اتنی ہی پھنستی جا رہی تھی۔ ہم قریب پہنچے تو پہیوں کے اڑائے ہوئے کیچڑ سے ہماری کار کی ونڈ اسکرین بھی لتھڑ گئی۔ کچھ گلکاریاں ایس پی صاحب اور ڈرائیور کے کپڑوں پر بھی ہوئیں۔ انسپکٹر باجوہ بنایا ہوا گاڑی سے باہر نکلا۔ اس نے دایاں کندھا بائیں ہاتھ سے تھام رکھا تھا اور انگلیوں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اسے گولی لگی تھی۔ وہ چلا کر ایس پی برکت سے بولا، چودھری صاحب پیچھا کریں، وہ جا رہا ہے۔ اس نے انگلی سے کیکر اور ٹالی کے گھنے درختوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں ابھی تک کسی گاڑی کی اڑائی ہوئی دھول موجود تھی۔ ایس پی کے اشارے پر ڈرائیور نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھائی۔ ٹیوٹا کرونا چاول کے کٹے ہوئے کھیت میں 2-2 فٹ اچھلتی درختوں کی طرف لپکی۔ جو ہی ہم نیم پختہ راستے پر پہنچے، آگے جانے والی گاڑی کی جھلک نظر آ گئی۔ یہ 2 برس پرانے ماڈل کی پجارو تھی۔ اپنے عقب میں دھول کے مرغولے چھوڑتی وہ برق رفتاری سے نہر کی طرف جا رہی تھی۔ اب اس بات میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ پولیس پارٹی پر فائرنگ کر کے بھاگنے والا مالک محمد ہی ہے۔ نیل رنگ کی یہ پجارو اس کی ملکیت تھی۔ پجارو کی جھلک دیکھ کر ایس پی صاحب کی جوش و خروش میں زبردست اضافہ ہو گیا تھا۔ ہم نے رائفلیں سونت لیں۔ راستہ ناہموار تھا، لہذا جیپ کو کار پر برتری حاصل تھی۔ یوں بھی ہمیں گرد و غبار کی وجہ سے دشواری پیش آ رہی تھی۔ کوشش کے باوجود ہمارا ڈرائیور جیپ سے درمیانی فاصلہ کم نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ فاصلہ تقریباً 200 میٹر تھا اور اتنی دوری سے جیپ پر فائرنگ کرنا لا حاصل تھا۔
तकरीबन 3 मील आगे आकर जीप अचानक जाविया कायमा पर घूम गई। ये एक नीम पुख्ता रास्ता था जो कच्चे रास्ते को कता करता हुआ नहर के पुल तक पहुंचता था। हमारी कार हजकोले खाती इस नीम पुख्ता रास्ते पर पहुंची तो जीप एक बार फिर नजर आने लगी। इस दफा मुझे जीप की नंबर प्लेट भी साफ नजर आई। इसके साथ ये एहसास भी हुआ कि जीप से हमारा फासला इतना नहीं जितना होना चाहिए। गालिबन हमारी नजर से ओझल होकर जीप चंद लम्हों के लिए ठहर गई थी या आहिस्ता हुई थी। मेरे ख्याल में एसपी समेत अमले के किसी फर्द ने यह बात नोट नहीं की थी। एसपी साहब को सिर्फ यह मुसर्रत थी कि दरमियानी फासला कम हो गया है। नीम पुख्ता रास्ते पर आते ही जीप की बर्तरी खत्म हो गई। पुलिस कार ने तेजी से फराटे भरे और आनन फानन जीप को जा लिया। कार को नजदीक पहुंचते देखकर जीप से राइफल का फायर होने लगा। हमने भी जवाबन टायर ब्रस्ट करने की कोशिश की। चलती गाड़ियों में ऐसी कोशिश शाज़ो नादर ही कामयाब हो पाती है। यहाँ भी सूरत हाल यही रही। हम कुछ आगे जाकर पजारो एक गड्ढे में उछलने के बाद एक दरख्त से जा टकराई और घूमती हुई झाड़ियों में घुस गई। इससे पहले कि जीप के दरवाजे खुलते और अंदर मौजूद अफराद फरार होने की कोशिश करते हम सर पर पहुंच गए। जब पजारो का अगला दरवाजा खुला और ड्राइवर ने निकलकर भागने के लिए अपनी टांग बाहर निकाली, मेरी गोली उसके सर पर से सनसनाती हुई गुजर गई। उसने घबराकर फिर दरवाजा बंद कर लिया। इस दौरान एक हेड कांस्टेबल की गोली ने जीप का पिछला शीशा चिकनाचूर कर दिया। हम भागते हुए मौका पर पहुंचे और अंदर मौजूद अफराद को ललकार कर बेबस कर दिया। ये कुल 4 अफराद थे। इनमें से ड्राइवर खासा जख्मी था। उसकी पेशानी से खून उबल उबल कर सफेद कमीज को दागदार कर रहा था। ड्राइवर की तरह बाकी 3 अफराद भी छटे हुए बदमाश नजर आते थे। इनमें से 2 के पास रिवाल्वर और एक के पास MG राइफल थी। अगर वो हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते तो हमें काफी देर पजारों से दूर रख सकते थे, मगर पजारों के टकरा जाने से वो यूं घबरा गए थे कि निकलकर भागने की सिवा कोई सोच उनके ज़हन में नहीं थी। इन अफराद को देखकर एसपी बरकत का चेहरा मायूसी की अमाजगाह बन गया और मुझे ये जानने में जरा भी दुश्वारी पेश नहीं आई कि मालिक मोहम्मद इन 4 अफराद में मौजूद नहीं था। हेड कांस्टेबल नजीर और अमानुल्लाह ने आगे बढ़कर मुलजिमों के हथियार ले लिए। एसपी बरकत ने अपने 38 बोर रिवाल्वर की नाल एक फरबा शख्स की गर्दन में धंसाते हुए पूछा, कहाँ है वो तुम्हारा बाप मालिक मोहम्मद? वो हमारे साथ नहीं था जी। फरबा शख्स ने अपने हाथ के जख्मी पंजे को सहलाते हुए कहा, तुमने पुलिस पार्टी पर फायरिंग क्यों की? अगर वो वाकई पुलिस वाले थे तो हमें बहुत अफसोस है। इनमें से सिर्फ एक ने वर्दी पहन रखी थी और हमारा ख्याल था कि इसने बहरूप भरा है। इससे पहले भी एक दफा हमारे साथ ऐसा हो चुका है। जाली पुलिस वालों ने हमारी जीप रोक कर एक बंदे को भड़का दिया था। एसपी बरकत ने अपने मखसूस थानेदाराना लहजे में कहा, असली नकली की पहचान तो अब बड़े घर में तुम्हें अच्छी तरह कराई जाएगी। वैसे इस वक्त तुम कहाँ से रहे हो भूतनी के? फैसलाबाद से। वहाँ एक दोस्त की शादी थी। गाड़ी में 2 हथकड़ियाँ मौजूद थीं। इनकी मदद से 4 मुलजिमों के हाथ जकड़ दिए गए। इसके बाद जीप की तलाशी ली गई। निशेस्तों के नीचे से शराब की एक काली बोतल और कुछ गोलियां बरामद हुई। जीप का इंजन ठुस हो चुका था। गाड़ी के कागजात एसपी बरकत ने कब्जे में ले लिए। एसपी बरकत को वापस कस्बे में पहुंचने की चलती थी। असल मुलजिम हाथ नहीं आया था और इसके हाथ आने तक ये छापा कतई नाकाम था। 4 मुलजिमों को पुलिस कार में ठोंस दिया गया। कार में जगह न होने के सबब मुझे और हेड कांस्टेबल नजीर को पैदल मार्च का हुक्म हुआ। कार धूल उड़ाती कस्बे की तरफ रवाना हो गई तो हेड कांस्टेबल नजीर ने एसपी बरकत को गायबाना कोसना शुरू कर दिया। वो अपने अफसर आला से खासा नाखुश दिखाई देता था। उसने अपने तमाम तर जज्बात को एक फिक्रे में समेटते हुए कहा कि एसपी बरकत के नीचे काम करने से बेहतर है आदमी किसी रोड रूलर के नीचे आकर काम तमाम करा ले। वजनी राइफल और एमुनेशन उठाकर अब हमें तकरीबन 4 मील पैदल मार्च करना था। हेड कांस्टेबल नजीर को थोड़ी बहुत मैकेनिकी जानने का दावा था। कहने लगा, क्यों ना जीप स्टार्ट करने की कोशिश की जाए? मुझे भला क्या एतराज हो सकता था? मैंने कहा, करके देख लो। वो बोनट उठाकर मुख्तलिफ पुर्जों से छेड़छाड़ करने लगा। मेरे ज़हन में बार बार 2 फरलांग पीछे का वो मोड़ घूम रहा था जहां पहुंचकर जीप की रफ्तार अचानक कम हो गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि मालिक मोहम्मद जीप में मौजूद हो और उसे वहां उतार दिया गया हो। लम्हा बलम्हा ये शुबा मेरे अंदर तकवीयत पकड़ने लगा। मैंने नजीर को जीप से उलझते छोड़ा और खुद धीमे कदमों से उस अंधे मोड़ की तरफ चल दिया। राइफल बदस्तूर मेरे कंधों से झूल रही थी। ये सारा इलाका सरकंडों और झाड़ियों से अटा पड़ा था। आबाद जमीन दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। जिस मोड़ पर जीप की रफ्तार धीमी हुई थी वहां खासे ऊंचे सरकंडे थे। मैं मोहतात नजरों से दाएं बाएं देख रहा था। अचानक मेरी नजर एक चीज पर जमकर रह गई। ये सिगरेट का एक पैकेट था। गिरने से पैकेट का मुंह खुल गया था और इसमें से सिगरेट झांक रहे थे।
اندازہ ہوتا تھا کہ یہ پیکٹ کسی کی جیب سے گرا ہے۔ یکایک میرے رگ پٹے اکڑ گئے۔ 4 برس پہلے کا استاد جہانی پوری توانائی سے میرے اندر بیدار ہونے لگا۔ میری چھٹی حس نے واشگاف اعلان کیا کہ اطراف کے سرکنڈوں میں کوئی موجود ہے۔ میں نے رائفل کندھے سے اتاری، سیفٹی کیج ہٹایا اور دبے قدموں سرکنڈوں میں داخل ہو گیا۔ جیپ کو درخت سے ٹکرائے ابھی 15 منٹ سے زائد نہیں ہوئے تھے۔ اگر چلتی جیپ سے واقعی کوئی اترا تھا تو عین ممکن تھا وہ ابھی انہی سرکنڈوں میں موجود ہو۔ ذہن میں اٹھنے والے سوال کا جواب کبھی کبھی بندے کو اتنی تیزی سے ملتا ہے کہ وہ حیران رہ جاتا ہے۔ میں نے ابھی سرکنڈوں میں چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ زوردار دھماکہ ہوا اور گولی میرے کندھے کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ تقدیر نے میرا ساتھ دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ دوسرا فائر ہوتا میں نے چھلانگ لگائی اور تیز دھار سرکنڈوں کو توڑتا ہوا 8-10 فٹ بائیں جانب گرا۔ چھلانگ لگاتے ہوئے مجھے ایک شخص کا کندھا نظر آیا۔ اس نے براؤن سویٹر پہن رکھا تھا۔ دوسرا فائر خالی جاتے ہی میں اپنی جگہ سے اٹھا اور پوری طاقت سے اس براؤن سویٹر کی طرف بڑھا۔ اس مرتبہ براؤن سویٹر کی جھلک مجھے 10-12 گز دور نشیب میں دکھائی دے گئی۔ مجھ پر فائر کرنے والا راہ فرار اختیار کر رہا تھا۔ رک جاؤ، میں نے چلا کر کہا اور بھاگتے بھاگتے ایک ہوائی فائر کر دیا۔ سرکنڈے میرے چاروں طرف شور مچا رہے تھے۔ زمین ناہموار تھی۔ بھاگتے بھاگتے ہم دونوں میں سے کوئی بھی گر سکتا تھا۔ اچانک مجھے ٹرچ کی مخصوص آواز سنائی دی۔ میرے آگے بھاگنے والے کا ریوالور خالی ہو چکا تھا۔ یہ بڑی تسلی بخش صورتحال تھی۔ میں نے اپنی رفتار تیز کی اور تقریباً 100 میٹر بھاگنے کے بعد اسے جا لیا۔ ہم دونوں اوپر نیچے ایک جوڑ کے یک بستہ پانی میں گرے۔ میں نے براؤن سویٹر والے کا چہرہ دیکھا۔ بلا شبہ وہ مالک محمد تھا۔ اس کے چہرے پر کنپٹی کے قریب ایک پرانا زخم تھا۔ جبڑے چوڑے اور بھویں گھنی تھیں۔ اس نے چھوٹی سی داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ جوڑ میں گرتے ہی اس نے پلٹ کر مجھ پر حملہ کیا۔ ریوالور والا ہاتھ میری ٹھوڑی پر لگا اور دماغ جھنجھنا کر رہ گیا۔ میں نے سنبھالا لے کر رائفل کی جچی تلی ضرب اس کی کنپٹی پر رسید کر دی۔ کوئی عام شخص ہوتا تو کٹے درخت کی طرح پانی میں گر جاتا، لیکن وہ خاصا سخت جان تھا۔ ذرا سا لڑکھڑا کر چکا اور سر کی زوردار ٹکر میرے ناف پر مارنا چاہی۔ اس کے جھکتے ہی میں اس کی نیت بھانپ گیا تھا۔ ایک قدم پیچھے ہٹ کر میں نے خود کو پوزیشن میں لے لیا اور گھٹنے کی تباہ کن ضرب اس کے جھکے ہوئے چہرے پر رسید کر دی۔ وہ کرا کر پانی میں گرا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، جیسے یقین نہ کر پا رہا ہو کہ اس کا وار خالی گیا ہے۔ پانی میں گرتے ہی اس نے پھر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس دفعہ قدموں کے نیچے ٹھوس زمین کے بجائے جوہڑ کا کیچڑ تھا۔ میں نے ایک جست کے ساتھ اسے پھر دبوچ لیا۔ اس کے ناک منہ سے خون چھوٹ رہا تھا اور مزاحمت ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ میں اسے گریبان سے کھینچتا ہوا جوہڑ سے باہر لے آیا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے گر چکا تھا اور پورا جسم جوہڑ کے گدلے پانی میں شرابور تھا۔ جوہڑ سے باہر آ کر مجھے اندازہ ہوا کہ بری طرح لنگڑا رہا ہے۔ جیسا کہ بعد میں پتا چلا کہ اس نے چلتی جیپ سے چھلانگ لگائی تھی۔ اس کوشش میں اس کا ٹخنا بری طرح مڑ گیا تھا۔ اچانک سامنے درختوں میں سرسراہٹ سنائی دی اور ایک شخص اوٹ سے نکل کر سامنے آ گیا۔ یہ دراز گیسوں اور خستہ لباس والا ایک ملنگ نما شخص تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ فائرنگ کی آواز اسے یہاں کھینچ لائی ہے۔ وہ الجھی نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے ڈانٹ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے سہم کر کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ واپس جانے کے لیے مڑا۔ ٹھہرو، ایک نیا خیال میرے ذہن میں آیا۔ وہ جاتے جاتے رک گیا۔ کہاں رہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ پاس ہی، اس نے ایک جانب خاد سے اشارہ کیا۔